السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامع العلوم چینل آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ پیش خدمت ہے اور عربی سیکھیں سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ اول کا 13واں سبق۔ تیرہویں سبق میں مشقیں چل رہی ہیں۔ آج مشق الف ہے، سوالوں کے جوابات دیجیے۔ استفہام کا استعمال کیا گیا ہے اور خاص طور سے جو ابھی اس سبق میں تھا ایون کا استعمال، وہ استعمال کیا گیا ہے اور کچھ نئے الفاظ بھی آئے ہیں مشق کے ضمن میں۔ یہ خاص بات ہے اس کتاب میں کہ سبق میں بھی نئے الفاظ آتے ہیں اور مشق سوالات ان میں بھی نئے الفاظ آتے ہیں، تو کچھ نئے الفاظ بھی ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں مشق میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ سوالوں کے جوابات دیجیے۔ ایو ثمر حلو، کون سا پھل میٹھا ہے۔ ایون کا بدلا دیا تھا ہم نے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کون سا، اور یہ جس پر داخل ہوتا ہے اس کو جر دیتا ہے، تو ایو ثمر، ثمر کا ترجمہ پھل، حلو میٹھا، تو ایو ثمر حلو، کون سا پھل میٹھا ہے۔ ایو حیوان ابیض، کون سا جانور سفید ہے۔ ابیض اس پر تنوین نہیں آئی، یہ بات بہت پہلے آ گئی کہ افعالو کا جو وزن ہے اس پر تنوین نہیں آیا کرتی ہے۔ ایو شہر مبارک، کون سا مہینہ۔ ایو شہر، کون سا مہینہ، مبارک مبارک ہے یا بابرکت ہے، کون سا مہینہ بابرکت ہے۔ ایو لیلۃ خیر من الف شہر، یہ لیلۃن کا ترجمہ ہوتا ہے رات، لیلن اور لیلۃن رات، خیرن بہتر، تو جیسے وہاں پر افعالو تھا ایسے ہی یہاں پر خیرن ہے، یعنی ایک اسم میں کسی صفت کی زیادتی کو بتلانے کے لیے دوسرے اسم کے مقابلے میں، تو ایو لیلۃ خیر من الف شہر، کون سی رات، کون سی رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ الفن ہزار، الفن ہزار، تو کون سی رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ ایو لیلۃ خیر من الف شہر۔ ایو کتاب انفع من ھذا الکتاب، ایو کتاب، کون سی کتاب، انفع زیادہ نفع بخش ہے، زیادہ فائدہ مند ہے، کون سی کتاب زیادہ فائدہ مند ہے اس کتاب سے، من ھذا الکتاب اس کتاب سے۔ ایو مدینۃ اقرب، مدینۃ شہر، ایو مدینۃ کون سا شہر، اقرب سب سے زیادہ قریب ہے یا زیادہ قریب ہے۔ اب تک ایون کا استعمال، اب حمزہ استفہام کا استعمال ہے۔ یہ کوئی تبدیلی نہیں کرتا ہے جس پر داخل ہوتا ہے، یعنی ایون تو جس پر داخل ہوتا ہے اسے زیر دیتا ہے، لیکن یہ کوئی بھی عمل نہیں کرتا ہے، جیسے پہلے سے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے، بس استفہام کے معنی اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ محمد النبینا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ محمد نبینا، اہو عبد اللہ ورسولہ، کیا وہ اللہ کے بندے، عبد بندہ، عبد بندہ، کیا وہ اللہ کے بندے، ورسولہ اس کے رسول ہیں، کیا وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى الرِّيَاضِ، کیا
آپ ریاض جا رہے ہیں تو بہت پرانا ہو گیا، بہت آسان سا ہو گیا۔ متى یہ بھی آ چکا، متى کا ترجمہ کب، متى سعاد قادمة من الہ آباد، سعاد الہ آباد سے کب آ رہی ہے؟ الہ آباد اسی کو عربی اور انگلش میں بولتے ہیں، اور اردو میں الہ آباد ہے، ہندی میں الہ آباد ہے۔ تو یہ ہو گیا الہ آباد مطلب الہ آباد۔ سعاد الہ آباد سے کب آ رہی ہے؟ متی سعاد قادمة من الہ آباد۔ اجازتک فی هذا الشہر، اجازت چھٹی، اجازتک کیا آپ کی چھٹی، فی هذا الشہر اس مہینے میں ہے، کیا آپ کی چھٹی اس مہینے میں ہے؟ هل خالد مسافر للحج بعد هذا الشہر، اس میں کچھ بھی نیا نہیں، سارے پرانے الفاظ۔ کیا خالد اس مہینے کے بعد حج کے لیے سفر کرے گا؟ کیا خالد اس مہینے کے بعد حج کے لیے سفر کرے گا؟ خالد مسافر للحج بعد هذا الشہر، کیا خالد اس مہینے کے بعد حج کے لیے سفر کرے گا؟ کیا خالد حج کے لیے اس مہینے کے بعد سفر کرے گا؟ تھوڑا بہت الٹ دیتے ہیں، اردو میں جو اچھا سا لگے ہم ویسے کر سکتے ہیں، بالکل الفاظ کی پابندی ضروری نہیں ہے، یعنی ترتیب کی پابندی، الفاظ تو جتنا ہم کوشش کر سکیں، جتنے جو بھی الفاظ آئے ہیں وہ سب آنے چاہیے ترجمے میں۔ اہو راجع من المدینۃ المنورۃ قبل شہر، کچھ نہیں سارا پرانا، کیا وہ ایک مہینے پہلے مدینہ منورہ سے لوٹنے والا ہے؟ کیا وہ ایک مہینے پہلے مدینہ منورہ سے لوٹنے والا ہے؟ هل هي ذاهبة إلى المدرسة بعد ساعة، کیا یہ ایک گھنٹے بعد مدرسے جا رہی ہے؟ الحمدللہ یہ سبق مکمل ہوا، تھوڑا سا طویل سا سبق تھا، لیکن ماشاءاللہ آپ کی محنت، آپ کی دل جمعی کی بنیاد پر بہت آسانی سے سبق مکمل ہوا۔ تو پھر ہمارے ساتھ بنے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے، اور دوسروں تک شیئر بھی کریں اور لائک بھی کر دیں۔ تو بس اجازت دیں آج اتنے پر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔